السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 48، 49، 50، 51 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں اس سورت کریمہ سے کل کے درس میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، ان آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیریں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ ان میں سب سے آخری آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم مکہ والوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی عذاب نازل کر دیتے اور رسول نہ بھیجتے تو وہ لوگ شکوہ کرنے لگتے۔ شکوہ یہ کرتے کہ ہزارہ سال سے 2000 سالوں سے ہم لوگوں کے یہاں کوئی نبی نہیں آیا، ہم لوگوں کو حقیقت حال سے کوئی واقفیت نہیں تھی، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے اوپر رسول بھیجتا تو وہ ہم لوگوں کو ان باتوں سے آگاہ کر دیتا، لیکن ان چیزوں کو بھیجے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عذاب میں گھسیٹا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں میں رسولوں کو بھیجتا، وہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، وہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سناتے، تو ہم پچھلی قوموں سے زیادہ ایمان لاتے اور کتاب کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ان پر عذاب نازل کر دیتے تو وہ لوگ ایسا کہتے تھے، لیکن ہم نے ان کے پاس رسول بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آگے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى۔ پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو آئے ہیں نبی، ان کو ایسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جیسے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو دیے۔ یعنی جب ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اللہ کا کلام لے کر کے پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لے کر کے پہنچے، تو ان لوگوں نے نبوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی خاطر یہ کہہ دیا کہ جیسا موسیٰ کو معجزہ دیا گیا تھا اس نبی کو کیوں نہیں دیا گیا۔ موسیٰ کو کیا معجزہ دیا گیا تھا؟ موسیٰ کو معجزہ دیا گیا تھا کہ ان کو لاٹھی اللہ نے دیا، لاٹھی پھینکو سانپ بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا کہ ہاتھ بالکل ید بیضا، سورج کی طرح سے چمکتا تھا ان کا ہاتھ، جیسے ہی اس کو گریبان کے اندر ڈالتے اور نکالتے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ سورج سے بھی زیادہ چمکنے لگتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا ملا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ یہ ملا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو تختیوں پر لکھ کر کے نازل کیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جیسے ان کو ملا ہم کو بھی مل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کا جواب دیا۔ اصل یہاں پر جواب سے پہلے یہ بات سن لیجئے، جن لوگوں کو حق قبول کرنا ہوتا ہے ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا ہے، نہیں ایسا کہے کو ایسا کہے کو نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو حق قبول کرنا ہوگا، جن کے دل کے اندر سلامتی ہوگی، جن کے طبیعت کے اندر سلامتی ہوگی، جو اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہوں گے، جو اللہ کو راضی کرنے کا دل میں اپنے اندر تمنا رکھنے والے ہوں گے، ان کو حق کو ایکسپٹ کر کے اس پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، چاہے کیسا ماحول ہو، کیسے لوگ ہوں، کس طرح کے حالات ہوں، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو حق قبول نہیں کرنا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ نکتے بازیاں کریں گے، اس کے بغیر ان کو کوئی چارہ نہیں۔ بالکل یہی نکتے بازی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل،
اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو معجزات اس سے پہلے موسیٰ کو دیے گئے. اس کا دو مطلب بیان کیا ہے مفسرین نے. پہلا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان معجزات کو لے کر کے فرعون کے پاس پہنچے، فرعونیوں کے پاس پہنچے، اپنی قوم کے پاس پہنچے، تو کیا ان کے قوم کے لوگوں نے اقرار کر لیا؟ نہیں. جب موسیٰ نے وہ معجزہ فرعون کے سامنے رکھا، فرعونیوں کے سامنے رکھا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ کیونکہ ان کو ماننا نہیں تھا، انکار کر دیا. معجزہ دکھلایا، ایسے پھینکا تو سانپ بن گیا، جادو نہیں ہو سکتا تھا، سمجھ بھی گئے وہ لوگ. ہاتھ کو ایسے گریبان کے اندر ڈالا، جیب میں ڈالا اور نکالا تو ہاتھ بالکل چمکتا ہوا تھا، دیکھ لیا، پھر بھی نہیں مانے. بنی اسرائیلیوں نے تختی کے اوپر لکھا ہوا توریت دیکھا لیکن نہیں مانے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا اس سے پہلے جو موسیٰ کو معجزات دیے گئے، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں؟ بالکل انکار کر چکے ہیں. اگر مشرکین مکہ کے قول کے مطابق ان لوگوں کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو معجزات نازل ہوئے، اللہ نے نازل فرمائے، ان معجزات کے بارے میں مشرکین مکہ کو بھی معلوم. تو کیا مشرکین مکہ توریت پر ایمان لائے؟ کیا موسیٰ پر ایمان لائے؟ اس کا مطلب یہ کہ ماننے والے نہیں، بس خالی زبان سے بولنے والے ہیں، بات کو رد کرنے والے ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں، دوسرا اور کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی آیت کریمہ میں فرمایا قالوا سحران تظاہرا. ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ دونوں جادو ہیں، یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں. دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں مفسرین نے 3 قول بیان کیے ہیں. پہلا قول ان کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا، کیا کہا کہ موسیٰ بھی جادوگر اور ہارون بھی جادوگر. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ اور ہارون دونوں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے، لہٰذا موسیٰ بھی جادوگر اور ہارون بھی جادوگر. اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے بہت سارے عقیدے بالکل سملر ہیں. فار ایگزامپل، بت پرستی کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کفر و شرک سمجھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان بھی کفر و شرک سمجھتے ہیں. آخرت پر یہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر وہ بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ لوگ بھی اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں. بلکہ سارے کے سارے مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، سارے کے سارے مسلمان موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے، اور بہت سارے منصف مزاج یہودی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے. تو مشرکین مکہ نے کہہ دیا کہ محمد بھی جادوگر ہے اور موسیٰ بھی جادوگر ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے. اور تیسرا قول مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ جو توریت ہے یہ بھی جادو ہے اور قرآن کریم بھی جادو ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والا ہے، لہذا دونوں ہی جادو ہے. کہہ دیا قالوا سحران تظاہرا. ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں. وقالوا انا بکل کافرون. اور ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو مانتے ہیں، نہ توریت کو مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب ایک ہی بات ہے، سب ایک ہی تھیلی کا ہے، سب ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والا ہے. ہمارے مطلب کی بات ان کتابوں میں سے کسی میں سے نہیں ہے. لہذا مشرکین مکہ نے بالکل کہہ دیا کہ ہم نہ قرآن کو مانیں گے، نہ توریت کو مانیں گے، نہ انجیل کو مانیں گے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل، آپ ان سے کہیے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم لوگ واقعی سچے ہو، مشرکین مکہ اگر تم لوگ واقعی سچے ہو تو اللہ کی طرف سے تم ہی ایسی کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو. اگر ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہوگی تو ہم اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کے طور پر کہنے کے لیے کہا کہ آپ چیلنج کیجئے کہ یہ جو قرآن ہے یا یہ جو توریت ہے جس کے اندر ہدایتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اب آپ ان مشرکین مکہ کو کہیے کہ اگر تم ان دونوں کتاب کو جادو کہتے ہو اور ان دونوں کتابوں کو نہیں مانتے ہو تو اس سے زیادہ ہدایت والی کتاب لے کر کے آؤ. میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس پر ایمان لانے اور اس کے مطابق پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. اگر وہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں اور جو تم ان کو دے رہے ہو وہ نہیں کریں، کوئی ہدایت کی کتاب نہ لا سکے، فعلم تو جان لو کہ انما یتبعون اہواءہم، وہ لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہیں. آپ کسی بھی دور میں دیکھیے گا، ہر دور میں جو حق کو رد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں
پہلے تو وہ بحث کریں گے، لیکن جب ان کے سامنے آپ دلیل رکھ دیجئے گا تو بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ ہر دور میں دیکھا گیا ہے، آج کے ڈیٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے، جب آپ ان کو دلیل سے لاجواب کر دیں گے تو وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ کیا مطلب ان کا ہوتا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے مطلب کی بات پوری نہیں ہوئی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کیسے بھی کر کے حق کو رد کر دینا ہے، اللہ کی کتاب کو رد کر دینا ہے، اللہ کی کتاب کی آیات کو رد کر دینا ہے، اس کے خلاف عمل کرنا ہے، لیکن جب ان کے سامنے دلیل ہو جائے گی تو بس چپ ہو جائیں گے۔ اللہ نے اسی بات کو فرمایا کہ اگر تم ان کو کہو کہ وہ توریت کو نہیں مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کے ہدایت والی کتاب لائیں، میں پیروی کروں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کی اس بات کو قبول نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ بس انہی باتوں کو مانیں گے جو ان کے مزاج کے حساب کا ہوگا، جو ان کی طبیعت کے حساب کا ہوگا، جو ان کی سوچ کے حساب کا ہوگا، جو ان کے عقیدے کے حساب کا ہوگا، جو ان کے کفر اور شرک والے جو ہے منہج کے حساب کا ہوگا، اسی کو مانیں گے، دوسرے کو نہیں مانیں گے، اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر۔ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر جو اپنی خواہش کی پیروی کرے گا اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چور، شرابی، زانی، لوگ کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا، اس آدمی سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس آدمی سے بڑا گمراہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، وہ دلیل کے ساتھ موجود ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو توحید پرست اور مسلمان کہنے والے لوگ بھی اگر نمازوں کا یہ حال رکھیں گے تو ان سے بڑا گمراہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں۔ زانی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، زناکار اتنا بڑا گناہگار نہیں ہے، بدکار اتنا بڑا گناہگار نہیں ہے، چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا اتنا بڑا گناہگار نہیں ہے۔ گناہگار وہ بھی ہے، لیکن یہ آدمی اس سے بھی بڑا گناہگار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے۔ یہ اگرچہ مشرکین مکہ کے لیے کہا گیا ہے، لیکن میں نے جو تفسیر کی ہے وہ پورا کا پورا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی عالم سے آپ سنوا لیجئے، میرے بات کو وہ کبھی بھی انکار نہیں کر پائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا ہی مطلب، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا ہی مطلب ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس آدمی سے زیادہ گمراہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ اس میں گناہوں کی ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم اس چھوٹے سے درس میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے باوجود اپنے نفس کی پرستش کی خاطر نمازوں کو چھوڑتا رہتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ نماز کو چھوڑنا آپ چھوٹا موٹا گناہ مت سمجھیے گا، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کے پورے نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے اس کے تمام نیکیوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیتا ہے۔ کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ اگر نماز صحیح نہیں ہوگا تو کچھ بھی صحیح نہیں ہونے والا ہے۔ مسجدوں کی خوب خدمت کر دیجیے، نو پرابلم، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ مسجدوں کے لیے مسجدوں کی صفائی میں لگ جائیے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے شرط ہے ایمان اور اس کے بعد شرط ہے نماز۔ یہ دین کی بنیاد میں سے ہے، دین کی بنیاد میں سے ہے، اور یہ چیز دلیلوں سے معلوم ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان کا جب اس طرح کا عمل ہوگا تو یقینی طور پر اس آدمی سے گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ مشرکین مکہ کے لیے بھی ہے، اور اگر ہماری ویسی اگر عادت ہے تو ہم کو بھی ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم انہیں لگاتار نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ لگاتار نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے، کیا مطلب؟ حجاز کے ارد گرد جو بھی انبیاء آئے اور ان نبیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے، وہ احکام جہاں اس قوم کو معلوم ہوئے وہی مکہ والوں کو بھی اور حجاز کے لوگوں کو بھی معلوم ہوا اور معلوم ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نصیحت قبول نہیں کیا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنا شروع کیا، تھوڑا تھوڑا ہدایت کی باتیں، نصیحت کی باتیں مشرکین مکہ کو لگاتار ملتی رہی، اور ان چیزوں کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ مشرکین مکہ بھی ایمان لے آئے، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، نصیحت کو ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا۔ ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی نصیحت کی باتیں بیان کی ہیں جو اگرچہ پچھلی قوموں کے تعلق سے ہوں گی،
یا مشرکین مکہ کے تعلق سے ہوں گی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہر حال میں نصیحت موجود ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا